میں انتہائی ادبنا ملتمس ہاں جامعہ صدیقیہ کراچی نے محتمم شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جڑے الحمدللہ کہیں تعارف نے محتاج نہیں، انتہائی ادبنا گزارش ہے کہ اپنے مواعظ حسنت و اساں نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم خطیب جامع مسجد عیدگاہ حضرت مولانا عبید الرحمن دامت برکاتہ العالیہ اور مبارک مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، مولانا عبید الرحمن دامت برکاتہ العالیہ کے چھوٹے بھائی مولانا خلیل الرحمن صاحب ہمارے دوست ہیں، 3-4 دن سے ہم ان علاقوں میں سفر پر تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آج مولانا عبید الرحمن دامت برکاتہ العالیہ وہ کچھ دنوں سے آپ کو معلوم بھی ہے کہ طبیعت ان کی ناساز ہے، آپ کی زیارت کی غرض سے حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ترقیوں سے نوازے، اللہ آپ کو عزت دے دے۔ اسٹیج سیکٹری بڑے آدمی ہے، وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کوئی کراچی کا بڑا مولوی آیا ہے۔ طالب علم تھا، طالب علم ہوں اور طلباء کی جوتیوں میں ان کے جوتے سیدھا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اللہ اسی میں مجھے موت دے دے۔ مجھے چونکہ جانا ہے دوسری جگہ، اور جو آپ حضرات کا پروگرام ہے وہ پروگرام آپ میں سے ہر ایک کے علم میں بھی ہے کہ قراء حضرات مصر سے اور دیگر ممالک سے وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ قرآن پاک بہترین آواز میں، خوش الہانی میں، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ وہ پڑھ کر کے آپ حضرات کو بتا دیں گے۔ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر قرآن کی عظمت کو آپ کو سمجھنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ قرآن کیا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے، تو کسی خوش الہان اور اچھے قاری سے اس کی تلاوت سن لو، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے کہ قرآن پاک کیا ہے۔ اگر آپ بلوچ آدمی سے یا غریب پٹھان سے آپ سنیں گے قرآن کو، اور یا یہ کہ پنجابی اپنے انداز میں، جس انداز میں پنجابی میں پڑھتے ہیں، تو فرشتے بھی کہتے ہیں مہربانی کر ہون تسی چھڑو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہے آپ نے بھی سنا ہے قرآن پاک میں 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے اور آپ جھوم جاتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جھوم جاتے ہیں، اور پرندے بھی اوپر سے اڑتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں، اور درخت بھی جھوم جھوم کر کے وہ آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے۔ یہ باقاعدہ 22ویں پارے کے اندر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کی جوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تو سنا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، لیکن یہ کہ ایک شاگرد وہ اپنے عقیدت کا اظہار کر کے وہ بھی بتا رہا ہے، واللہ ما سمعت احسن صوت منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی۔
ہمارا مولوی صاحب یہ 16 سطر والے جو صفحے ہوتے ہیں، 18 صفحے کا ایک پارہ ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اگر 2 صفحہ اور 2.5 صفحہ اگر تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس مہینے کی تنخواہ بھی مکمل اس کو نہیں ملے گی اور مسجد سے اس کو نکالا بھی جائے گا، کہ الو کا پٹا دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کس طرح اس طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیر لگاتا ہے۔ اس میں بوڑھے بھی ہے، اس میں کمزور بھی ہے۔ بوڑھے کمزور تو خیر غریب وہ کمزور ہے، مریض ہے، لیکن سرمایہ دار اور نخرے باز ناز و نعم والے بھی ہے، اور نماز انہی کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مرضی کے مطابق ہوگی کہ سیٹھ صاحب جو کچھ کہے گا امام کو کیا گنجائش ہے۔ حضرت سعد کو بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، نسائی شریف میں بھی روایت ہے۔ حضرت سعد کو امام بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس زمانے کے اندر جو مسجد کا امام اور خطیب ہوتا تھا، گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی وہی ہوتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا امامت صغرا، امامت کبریٰ، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہوتے تھے۔ جو مسجد کا امام اور خطیب ہوتا تھا تو باہر پھر یہ ہے کہ وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تھا۔ 800 سال تک ہماری حکومتیں اس طرح چلی آئیں کہ جو امام کبیر ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ یا گورنر، ملک کا کوئی والی، وہی امامت صغرا، مسجد کی امامت اور خطابت وہی کرتا تھا۔ بدقسمتی سے پتہ نہیں کس نے ہمیں یہ شربت پلائی اور بتا دیا کہ امامت کبریٰ تو حضرت امیر المومنین عمران خان کا حق ہے، مولوی کا کام صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں اللہ اللہ کرنا۔ امامت کبریٰ حضرت زرداری دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے یا امیر المومنین مولانا نواز شریف فرمائیں گے، باقی مولوی کا کام نہیں ہے۔ مولوی ہاتھ میں تسبیح لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ اس طریقے پر تسبیح پڑھے اللہ اللہ، اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس سے وزارت سے اس سے کیا تعلق ہے؟ خدا جانے کہ مولویوں کو کیا ہو گیا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت کو گورنر بنا کر کے بھیجا حضرت سعد کو۔ آپ یہ کہ لوگوں کے مسائل بھی حل فرماتے، ملک بھی چلاتے کوفہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ مسجد کی امامت بھی آپ کرتے۔ تو ہوا کیا، حضرت عمر نے پھر ان کی خبرگیری حضرت عمر فرماتے تھے، بندہ بھیجا جاؤ پتہ کرو کہ سعد کے فیصلے کس طرح ہے، سعد کے معاملات کس طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد نماز کس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو کوفہ میں اس مسجد سے اس مسجد سے اس مسجد سے جہاں جہاں معلوم کرتے رہے، لوگ بتاتے کہ سعد کا کیا کہنا، سعد وہ نماز پڑھاتے جو پیارے محمد نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں بخاری قرآن پاک کی جو بات سب سے حدیث صحیح کتاب ہے بخاری شریف، اسی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن ایک بوڑھا جو کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دیندار بھی اتنا نہیں تھا، اس بوڑھے نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہ فیصلوں میں انصاف کرتا ہے، نہ مال صحیح تقسیم کرتا ہے، نہ صحیح نماز پڑھاتا ہے۔ ایک آدمی نے پورے کوفے کے اندر، حضرت عمر نے پھر دوسرا وفد بھیجا، جاؤ پوری تحقیق کرو۔ تحقیق کے بعد جس بھی مسجد میں جاتے تھے قرب و جوار میں، کہ آپ کا اپنے گورنر کے بارے میں، اپنے وزیر کے بارے میں، اپنے امام صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ کس طرح نماز پڑھاتے۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمیں وہی نماز پڑھاتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے دیکھا، وہی نماز ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک بوڑھے نے شکایت کر دی، وہی بوڑھا ہی تھا، اس نے شکایت کر دی۔ اب ذرا تلکنگ والے سن لیں، جب حضرت عمر نے بلایا حضرت سعد کو، فرمایا کہ یا سعدو قد شکاک الناس، لوگوں نے تیری شکایت کی ہے تو صحیح نماز نہیں پڑھاتا، لیکن لوگوں نے نہیں بلکہ ایک آدمی نے شکایت کی ہے۔ ذرا الفاظ سن لینا، بخاری میں بھی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، فرماتا ہے کہ واللہ لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو نماز میں نے محمد کے پیچھے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ باقی کوئی ناراض ہو جائے ارقد فی الاولیین واحذف فی الاخرین، پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتا ہوں، عشاء کی بھی پہلی 2 رکعتوں کو، فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی، واحذف فی الاخرین، آخری 2 رکعتوں میں مختصر قرات کرتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے۔ باقی یہ کہ جن لوگوں نے میری شکایت کی ہے کہ وہ کون ہے، فرمایا کسی نے شکایت نہیں کی ہے، صرف ایک بڈھے نے آپ کی شکایت کی ہے۔ فرمایا اللہم اطل عمرہ، اللہم اطل عمرہ ولا تمتہ وعرضہ للفتن،
اے اللہ اس بڈھے کو موت نہیں دینا، اس کو طویل عمر دے دینا اور اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دینا، بیماریوں کا آزمائشوں کا نشانہ بنا دینا۔ میں اپنی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں محمد والی نماز پڑھ رہا ہوں، وہی قرات کر رہا ہوں، اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بندہ دیدہ دانستہ ناجائز طور پر میری شکایت کر رہا ہے۔ اللہم عرضہ للفتن، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو طویل کر دینا، اور اے اللہ اس کو موت نہیں دے دینا۔ وعرضہ للفتن، فتنوں کا نشانہ اس کو بتانے دینا۔ اب آگے سن لو، آگے راوی کہتا کہ جب اس بڈھے کو اس نے بد دعا دی، ہم نے دیکھا کہ 100 سال تک اس کی عمر ہو گئی، عمر زیادہ، مر بھی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بدکاری کا بہت بڑا یہ تھا، بہت بڑا خوگر تھا۔ آپ سمجھ گئے بدکاری کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں سے اگر یہ کہ خواتین گزرتی تو ان کو چھیڑتا، کہیں پر بیرش گزر گئے تو ان کو چھیڑتا، پھر لوگ کس کس کر کے اس کی پٹائی کرتے، پھر رونا شروع کرتا، کہتا لوگوں مجھے نبی کی شاگرد کی بد دعا لگ گئی۔ اس طرح میں ذلیل ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنا عام آدمی سے اگر آپ قرآن سنیں گے، شاید قرآن کی عظمت اور قرآن کا مقام اور قرآن کی یہ ہے کہ قیمت آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہ بیٹھے، لیکن یہ کہ جو لوگ قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، جن کی زبان ہے، جن کا اسلوب ہے، جن کا طریقہ ہے، بلوچی آپ جتنا بھی کوشش کریں سیکھیں، لیکن یہ کہ آپ یہ ہے کہ بلوچی میرے سامنے نہیں بول سکیں گے۔ بیروئی جتنے بھی آپ کوشش کریں، لیکن لب و لہجے سے میں معلوم کروں گا۔ ہمارا پاکستانی مولوی جتنا بھی بڑا ہو جائے، آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ داڑھی منڈے ایک کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ میرے اندر بھی ہزاروں قسم کی کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ماننا پڑے گا سلام، یہ خوبی ہے۔ ہمارا بڑا سا بڑا مولوی ایسا خطیب ہوگا، اتنے بڑے اس کے نام ہوں گے کہ اشتہار پہ جگہ بھی نہیں ملے گی، اتنا بڑا مولوی، لیکن قرآن جس وقت پڑھتا ہے سبحان اللہ، قرآن کہتے کہ ملا ہن تسی چھڑو، جس انداز میں تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنات ہیں، یہ جنات پہلے جا کر کے آسمانوں پر بیٹھتے، 29واں پارہ ہے سورہ جن ہے، وہاں جا کر کے فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی کہ اب مولی منظور فلان جگہ جا رہا ہے، اس کی گاڑی کو یہ کہ دھکا دینا ہے، فلان جگہ مولی منظور جانا ہے، فلان فرشتہ اس کی گاڑی کے ٹائر کو پنچر کرنا ہے۔ جیسے رات کو مولانا عبید الرحمن کے پاس ہم آ رہے تھے تو ہو گئے گاڑی خراب ہو گئی، پھر 3-4 بجے ہم لوگ پہنچے۔ اب کل طوفان آئے گا، کل بارش آئے گی، بادلیں آئیں گے، یہ سارے کے سارے نظام فرشتوں نے سنبھالا ہے، اللہ ان کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے۔ تو فرشتوں کو پہلے یہ سب کچھ پرچیاں پکڑا دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کل آپ کو یہ کرنا ہے کہ فلانا آدمی بدماشی کرتے ہوئے اس طریقے پر شراب کی بوتل پی کر کے جائے گا، لیکن ایسے بے خودی میں گاڑی چلائے گا، اس کی روح کو قبضہ کرنا ہے۔ لیکن فرشتوں کے فرشتے اب آئندہ بدھ کے لیے یہ بندہ مرے، بدھ سے پہلے جیسے کہ میٹنگ ادھر ہو گئی، اس میٹنگ کو جنات سنتے تھے، سن کر کے آ کر کے پہلے سے بتا دیتے، اپنے نجومی کو، ساحر کو، جادوگر کو، کاہن کو بتا دو فلانا آدمی مرے گا، اور یہ نجوم بتاتے تھے کہ جی آپ مریں گے، آپ کل مریں گے، آپ پرسوں مریں گے، آپ پر یہ مصیبت آئے گی۔ لوگ کہتے واہ 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 واہ، یہ عجیب، مستقبل کی ساری خبریں جانتے ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اس طرح یہ جنات بدماش جو ہوتے تھے، یہ خلق خدا کو گمراہ کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ سلسلہ ہو گیا کہ لوگوں کی ایمان سے کھیلتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار ان پر پابندی لگاؤ، یہ جنات اس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب جنات اب دیکھتے ہیں، اب اس کے بعد جب جنات آسمان پر جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا تلکنگ کی زمین میں، بشرطے کہ بازار سے باہر آپ نکلیں، رات کو بتی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے آسمان پر آپ ستاروں کی جھرمٹ کو دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے F-16 کی طرح اچانک ایک تارہ اس طرح ایسے دوڑ لگاتا ہے۔ کس نے دیکھا؟ شکر ہے، کراچی والوں کو تو اس کا تو علم نہیں ہوتا، چلو تلکنگ والوں کو اس کا علم ہے کہ تارے بھی اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے ایسے دوڑ لگاتے۔ اب کوئی بھی جن اوپر جائے گا، کوئی جن جا نہیں سکتا۔ آپ کے F-16 سے بھی زیادہ یہ تیز ہے، سریع الحرکت ہے، لیکن کوئی بھی جن اوپر جائے گا بات سننے کے لیے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اب کوئی بھی جائے گا، تارا اس کے پیچھے لگے گا۔
یہ تارہ کیوں پیچھے لگے گا؟ اس لیے ان تاروں کا تمام تارہ، میرے اور آپ کی آنکھوں کا تارہ سونا محمد نے، تاروں کا اور چاند کا سردار، اس نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ اب کوئی بھی نہیں جائے گا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اب کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اب جنات نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، ورنہ میں کہہ دیتا یہ تبدیلی نئی حکومت سے آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اب انہوں نے دیکھا ہم آسمانوں تک آتے تھے، اب کیا ہو گیا کہ ہمارے راستے بند ہو گئے، روٹ بند ہو گئے، کوئی بھی جاتا ہے جن تو اس کے پیچھے بڑا جن ہو، چھوٹا ہو، سردار ہو، مردار ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے تارے لگ دے۔ اور یہاں مولوی بھی بیٹھے ہوں گے، علماء بیٹھے ہوں گے، اسے پتہ کر لیں اگر کسی کو جن پکڑے اس کو یہاں سے الٹا ہاتھ اس کا پکڑ کر کے یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو دباؤ، دبا کر کے پھر پڑھو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ سبحان اللہ۔ اب جب کہ آپ یہ پڑھیں گے إلا من خطف الخطف، وہ نچے گا اس طرح کہ صبر کرو تسی جانے دا پتریا۔ یہ شہاب ثاقب، یہ چمکتا دمکتا تارہ، یہ چمکتا دمکتا تارہ آمنہ کے تارے نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، کیا ہو گیا؟ ہمارے روٹ بند ہو گئی، کہیں بھی جاتے ہیں تو تارہ ہمارے پیچھے لگتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی جماعتیں تشکیل دی، کتو بتو اکتو افسو، چلو تم لوگ اس طرف چلو، شمال کی طرف عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد، تم لوگ اللہ کا بلا کر ادھر جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، عطا محمد فتح رحیم داد کریم داد، گلر خان شبر خان، تم لوگ ادھر جاؤ۔ اس طریقہ پر انہوں نے اپنی جماعتیں تشکیل دی۔ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبْهَا، حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبْهَا، جاؤ سفر کرو، دیکھو کہاں کہاں کیا ہوا، کس نے تبدیلی لگی، یہ تبدیلی، یہ رکاوٹیں اور یہ انقلاب یہ کہاں سے آ گیا، یہ مصیبت ہم پر کہاں آ گئی کہ آسمانوں پر جاتے تھے، مزے لیتے تھے، فرشتوں کی بھی زیارت، اب یہ سب کچھ بند ہو گیا، یہ کس نے؟ تمہیں اب آسمانوں پر چھوڑیں گے؟ تمہیں کون چھوڑے گا؟ تو خلق خدا کے عقیدوں کو تم خراب کرتے ہو، خلق خدا کے ایمان کو خراب کرتے ہو، پھر آ کر کے بتاتے کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اس طرح خلق خدا کے ایمان سے تم کھیلتے رہو، اس لیے ان پر یہ پابندی لگ گئی۔ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، دوڑ رہے ادھر ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے۔ فجر کی نماز میں ایک جماعت ایسی تلکنگ سے جا رہی تھی، ایسے ایک جماعت جا رہی تھی مقام نخلہ کے اندر، مقام نخلہ میں فجر کی نماز میں آمنہ کا لال پیارا محمد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے صحابہ کھڑے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ایسے دوڑ لگا رہے تھے، دوڑ لگاتے اچانک ایک کے کان میں آواز پڑ گئی، کان میں آواز پڑ گئی، کہا وہ صبر کرو، تسی صبر کرو، صبر کرو، وہ اتھیا ادھر دیکھو، ہے وہ تلاوت مولی منظور کی نہیں تھی، وہ اس نالائق کی تلاوت نہیں تھی، کروڑوں مولی منظور اس کے خاک پا پہ قربان جائیں۔ وہ کون تھا؟ وہ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا وہ کون تھا جو فجر کی نماز پڑھا رہا تھا؟ وہ کون تھے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہمارے استاد اللہ غری کے رحمت کر دے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے کائنات کی ساری آنکھیں جمع کرو، محمد کی نگاہ تک نبی کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ محمد کی نگاہ وہ ہے، آپ کی مبارک وہ آنکھیں جنہوں نے براہ راست اللہ کو دیکھا ہے، عرش پہ جا کر کے جنہوں نے براہ راست اللہ کو دیکھا ہے، کون محمد کی نگاہ کا مقابلہ کرے گا؟
حافظ ابن قیم ان کی کتاب بدائع الفوائد کشکول ہے، البدائع الگ ہے، بدائع الفوائد الگ ہے، الفوائد المشوق الى علوم القرآن الگ ہے، البدائع الگ، پھر بدائع الفوائد۔ میں بدائع الفوائد کی بات کر رہا ہوں، اس میں فرماتے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ، اس میں تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو، محمد رسول اللہ شب معراج میں جا کر کے عرش پہ جا کر کے بیٹھ گئے، پروردگار نے خصوصی طور پر بلا کر عرش پہ بٹھایا اس کو۔ جو رب سے ہو کر کے آ جائے، جو رب کے ساتھ گفتگو بھی کرے، اس کی زبان کا کیا کہنا، اس کی آواز کا کیا کہنا، ان کی پیاری نگاہ کا کیا کہنا۔ جو اللہ کو دیکھ کر کے آ جائے، جو جنت کو دیکھ کر کے آ جائے۔ خیر، جیسے جنات جا رہے تھے، اچانک ایک کی کان میں کوئی بڑا تھاؤں کی کان میں آواز پڑ گئی، پیچھے بریک لگائے، یہ بڑی تیزی سے جاتے ہیں، آ کر کے دیکھا کہ سونا محمد۔ دیکھو جنات کتنے شیطان ہوتے، کتنے بڑے بدماش ہوتے، دیکھا کہ سونا محمد آپ کی تلاوت چل رہی۔ اہلاً و سہلاً مرحباً بالشیوخ الکرام۔ اهلا وسهلا مرحبا مرحبا تفضل يا شيخ ما شاء الله اهلا وسهلا قاری صاحب ما شاء الله ما شاء الله السلام السلام تعالي اجلس يا شيخ اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بالشيوخ الكرام شرفتمونا بزيارتكم المباركة الميمونة المسعودة فالناس ينتظرونكم إن شاء الله أنا أختم الكلام بعد سبيعات إن شاء الله ثم بعد ذلك المزمار والميدان لكم اچانک یہ جماعت جا رہی تھی اچانک جیسے آواز پڑی کہ کیا پیاری آواز ہے کہا کہ بریک لگاؤ ادھر آؤ یہ کون ہے جب اس کی تلاوت سنی فجر میں تو فوراً یہ بدماش یہ جنات فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا اب یہاں سے پھر جیسے پیارے کی تلاوت سن کر کے اس کے بعد اپنے علاقوں میں اپنے یہ کہ اپنے دوستوں میں اور اپنے یہ کہ اپنے ماحول میں جیسے ان کی تشکیل ہو گئی وہ پیغام آپ کو قرآن کا سنا رہا ہوں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ایک بدماش کہہ رہا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ہماری بدماشی نہیں چلے گی جو اللہ کی طرف دعوت دے کر کے بلانے والا آج اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے اے میری قوم بدماشی چھوڑو سارے کے سارے آ جاؤ محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ایمان لاؤ تو عذاب سے بچ جاؤ گے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دیکھو جو اللہ کی بات نہیں مانے گا جو اللہ کی طرف بلانے والا ان کا خاص قاصد ہے ان کا لاڈلا ہے ان کا محبوب ہے جو اس کی بات کو نہیں مانے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اللہ سے نکل بھی نہیں سکے گا بھاگ بھی نہیں سکے گا دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ اے بھائیو ہم نے قرآن سنا ہے آؤ عجیب قرآن سنا ہے عجیب قرآن سنا ہے قرآن تھا تو عجیب لیکن پڑھنے والا سوہنا محمد بھی عجیب تھا قرآن تو عجیب ہے لیکن بلوچ اور پٹھان سے سنے شاید آپ کو مزہ نہ آ جائے عرب سے سنو آپ کو مزہ ہی مزہ آئے گا
فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے واصواتہم، ان کے لب و لہجے میں اور ان کی آواز میں قرآن پڑھا کرو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اصل مہمان آگے، مولانا عبید الرحمن کا حکم تھا، 2 منٹ کے لیے آپ کو میں نے مصروف رکھا، مجھے بھی جانا ہے۔ یار باقی تو صحبت یار بھی باقی، اللہ نے زندگی دی تو ملاقات ہوگی، نہیں تو انشاءاللہ پیارے محمد کی مجلس میں اللہ ہم سب کو جمع کرے، آخرت میں انبیاء کی رفاقت میں پروردگار کو بھی دیکھیں، جنت کے ممبروں پر انبیاء کو بھی دیکھیں، انبیاء کی بھی تلاوت سنیں اور رب کی بھی تلاوت وہاں پر سنیں۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ حضرات کو اور آپ کی اس مسجد کے معاونین اور منتظمین برادر مکرم مولانا عبید الرحمن، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ سے دعاؤں کی بھیک آپ سے مانگتا ہوں۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاء اللہ۔